دعا ہے جو لوگ مطلب دعا کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے، بس ایسے ہی مانگتے رہتے ہیں؟ ہاں، اس کے لیے ایک آیت خدا ان کے کلام میں لکھی ہے، وہ مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا. یعنی ملنے سے پہلے کسی چیز کے ملنے کا یقین کرنا یہ ایمان ہے. اور یہ ایمان والی دعا ہے، ایمان کی دعا. بعض وقت لوگ دعا کرتے ہیں لیکن پھر بعد میں ان کے اندر ڈاؤٹ آ جاتا ہے، شک آ جاتا ہے، پتہ نہیں خدا نے میری دعا سنی ہے یا نہیں سنی، یا پتہ نہیں میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن جب کبھی ہم دعا کریں ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، اور خدا ضرور ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے. ایمان جو ہے وہ ضروری ہے مسیح فیتھ کے لیے، اور پھر دعا جو ہے وہ ایمان سے کی جاتی ہے. کیا ایمان کا تعلق سب سے پہلے اس بات پر آتے ہیں کہ نجات کیا ہے؟ کیا ایمان کا نجات کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ بالکل، اس لیے کہ جب تک ہمارا ایمان نہیں ہے کہ خدا یسوع سے ہمیں نجات دے سکتا ہے، ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ ایمان اصل میں ایک ڈائریکشن ہے کسی چیز کی طرف. مثلا میرا ایمان ہے کہ جب میں دعا کروں گا، خدا ان کے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا، تو خدا مجھے معاف کرے گا اور مجھے نجات دے گا. اب نجات کس بات سے ہے؟ گناہ سے نجات، بدی کی قوتوں سے نجات، بری عادتوں سے نجات، جہنم کے خوف سے نجات. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو نا امیدی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں یہ بات مرقوم ہے کہ ہمیں خدا پر ایمان لانا ہے اور اس کے فضل سے ہم نجات پائیں گے. کیا کوئی ایسی آیت ہمیں بائبل میں ملتی ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ایمان سے نجات ملتی ہے اور فضل سے؟ افسیوں اس کے 2 باب میں اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، اور پھر لکھا ہے تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. اور پھر ایک اور بات جو بڑی زبردست ہے، 9ویں آیت میں لکھا ہے، اسی خط کی 2 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اچھے کام کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہمیں نجات ملے گی. لیکن خدا کا کلام ہمیں صاف صاف بیان کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ ہمیں فضل سے نجات ملی ہے. اور یہ خدا کا فضل ہے. جب ہم اس کے پاس آتے ہیں، اس کی حضوری میں آتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی اقرار کرتے ہیں اور خدا ہمیں نجات دیتا ہے. آمین. آج ہم نے ایمان کے بارے میں دیکھا، دعا کے بارے میں دیکھا کہ دعا ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایمان کا تعلق نجات کے ساتھ بھی. اور آپ نے کہا کہ جو نجات ہے اس سے ہمارے کاموں کا کوئی تعلق نہیں. نہیں، یہ فضل ہے. بالکل، یہ خدا کا فضل ہے. خدا کا فضل ہے کہ وہ انسانوں کو نجات دیتا ہے، اور خدا جو ہے آپ کو بھی نجات دے سکتا ہے جب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اور جب آپ خدا کے پاس آئیں گے، خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا آپ کو نجات دے گا آپ کے گناہوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے. ہم چھوٹی سی دعا کریں گے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو ختم کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں، اور ہمیں ضرور ای میل کیجیے گا، ہمیں کال کیجیے گا. ہم دعا کریں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے فضل سے ہمیں نجات دیتا ہے، نہ صرف گناہوں سے نجات بلکہ خوف سے، بیماریوں سے، ڈپریشن سے بھی نجات دیتا ہے. خدا جتنے سننے والے، دیکھنے والے ہیں، ان سب پر اپنا ہاتھ بڑھا، ان کی مدد کر، ان کے ساتھ ہو. ہر طرح کی بری عادت، ہر طرح کا گناہ ان کی زندگی سے ختم ہو. اور اے خدا اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، اس کو بھی چھو کر شفا دے. یہ دعا تیرے نام سے مانگتے ہیں، آمین. Salam. Welcome to Khushi Ki Khabar. Today to greet us here is our dear pastor, Mr. Christopher Peter Kay.
He is the founder and the president of Word of God Church and Prayer Center. खुदा की बातों को मानना, ये तो आप सभी ने सुना ही होगा, और अगर नहीं तो लीजिए सुनिए from this pastor, Mr. Peter Kay. I like this pastor's take on this topic. I shall repeat the topic: obedience to the promises of God. बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। खुशी की खबर के एक नए प्रोग्राम के साथ हम आपको आज खुश आमदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। आप लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं। हमें आपकी ईमेल्स के लिए और आपके कॉल्स के लिए नहायत शुक्रगुजार हैं। और इस प्रोग्राम के एंड पे आपको एक स्लाइड दिखाई जाती है जिस पर हमारा ईमेल है और टेलीफोन नंबर है। आप उस टेलीफोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपना नाम, अपना एड्रेस छोड़ सकते हैं, एंड वी गारंटी यू कि 24 घंटे के दौरान आपको कोई अटेंड करेगा, आपके कॉल की रिप्लाई करेगा। सो आज इस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं, इस प्रोग्राम का नाम है ओबीडियंस टू द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। खुदा के हुक्मों को मानना या खुदा के हुक्मों की ताबेदारी करना, उन्हें स्वीकार करना, उन्हें उनके पीछे चलना खुदा के वादों के लिए। सो हम देखते हैं बाइबल में से एक हवाला पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 वर्सेस 1 to 5। पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब पहली से लेकर 5वीं आयत तक। वहाँ पर इस तरह से लिखा है, उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो इब्राहिम के अय्याम में पड़ा था फिर काल पड़ा। तब इसहाक जरार को फ़िलिस्तियों के बादशाह अबीमेलेक के पास गया और खुदाउन ने उस पर ज़ाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। तू इसी मुल्क में क़याम रख और मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे बरकत बख्शूँगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूँगा और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूँगा, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानद कर दूँगा और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूँगा और ज़मीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगी। इसलिए 5वीं आयत, इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे कवानीन और हुक्मों और आयन पर अमल किया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आज व्यूअर्स, हम इस पैगाम को जो आपके सामने पढ़ा गया है, इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसहाक जो कि अब्राहम का बेटा था, उसका एक बेटा पहला जो वादा का फर्जंद था, उससे वादा किया गया था उसके बाप अब्राहम से। और अब्राहम के बारे में लिखा है, खुदा इसहाक को इसलिए बरकत देना चाह रहा है, इसलिए वो आइज़क को बरकत देना चाह रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुझे इसलिए बरकत देना चाह रहा हूँ क्योंकि तेरे बाप अब्राहम ने मेरी बात मानी, मेरे हुक्मों को माना, मेरे वादों पर उसने जो है वो ट्रस्ट किया और मैंने उसे बरकत दी और मैं तुझे भी बरकत दूंगा और ये ज़मीन, ये मुल्क मैं तुझे दे दूंगा। आज हम अपने आप को देखते हैं इस मुल्क में जहाँ पर हम हैं, अमेरिका में। खुदा हमें यहाँ लेकर आया है। ये मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है और इस मुल्क में सब चीज़ें मुहैया की गई हैं। सिक्योरिटी है, अच्छे लोग हैं, अच्छा खाना पीना है, अच्छे घरों में रहते हैं हम सब चीज़ें, बहुत बरकत वाला ये मुल्क है जहाँ पर खुदा हमें लेकर आया है। और लिखा है उस मुल्क में जहाँ पर अब्राहम का बेटा इसहाक रहता था, काल पड़ा, देयर वाज अ फैमिन इन द लैंड। और फिर इसहाक जो था उसने कहा चलो मैं किसी और मुल्क में चला जाता हूँ, मैं अबीमेलेक जो है बादशाह उसके मुल्क में चला, फिलिस्तियों के मुल्क में चला जाता हूँ। लेकिन खुदा उस पर ज़ाहिर हुआ। वो आप पर भी ज़ाहिर हो सकता है, मुझ पर ज़ाहिर हुआ खुदा। जब हम कंटकी में थे, वी वर फास्टिंग फॉर 21 डेज़, एक दिन खुदा ज़ाहिर हुआ। उसने कहा कि ये कंटकी को छोड़कर तुम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाओ। मुझे नहीं पता था नॉर्थ ईस्ट पे क्या है। फिर जब हम पाकिस्तान में थे और वहाँ पर सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे थे, खुदा ज़ाहिर हुआ अपने कलाम से। उसने कलाम किया कि तो अपने बाप दादा के मुल्क को छोड़कर, मेरी बाइबल में वो डेट्स लिखी हैं, आपको दिखा सकता हूँ मैं, कि अपने बाप दादा के मुल्क को छोड़कर उस मुल्क में चला जा जहाँ मैं तुझे भेजना चाहता हूँ। जब मैं अमेरिका आने से पहले मैं बहुत रो रहा था, एक मुल्क में था, मैंने कहा खुदा तो मुझे इस मुल्क में रहने दे, मैं क्यों अमेरिका जाऊँ, मुझे अमेरिका नहीं जाना। तो खुदा ने मुझे कहा कि मैं तुझे इसलिए वहाँ पर लेकर जाऊँगा कि यू विल बिल्ड मी एन ऑल्टर, तू मेरे लिए एक मज़बा बनाएगा। उस मज़बा को बनाने के लिए खुदा जो है, अगर वो मुझसे बात कर सकता है, वो आपसे भी बात कर सकता है। उसने अब्राहम से बात की, उसने इसहाक से बात की। वो आपको भी ब्लेस करना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है और चाहता है कि आप उसकी बातों को मानें।
سو آئزک جو ہے اس کے دل میں یہ آیا کہ میں مصر میں چلا جاتا ہوں, مصر میں بہت کچھ کھانا ہے, اس لینڈ میں فیمن ہے, مصر میں بہت کھانا میسر ہے, لیٹس گو ٹو ایجپٹ. بٹ گاڈ اپیئرڈ ٹو ہم, ٹولڈ ہم ڈونٹ گو ٹو ایجپٹ, مصر میں نہ جا, تو اسی ملک میں رہ, میں اس ملک میں تجھے برکت دوں گا. آج ہم جب اپنے ملکوں سے اس ملک میں آتے ہیں, یہاں پر مشکلیں آتی ہیں, دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اپنے ملک میں اچھے تھے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کے کلام کے مطابق, اسٹے ان دا لینڈ, آپ اسی ملک میں رہیں. خدا آپ کو یہاں اس لیے لایا ہے کہ وہ آپ کو برکت دے, اور وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. اگر وہ اسحاق کو برکت دے سکتا ہے, اگر وہ ابراہیم کو برکت دے سکتا ہے, اگر وہ مجھے دے سکتا ہے, میرے خاندان کو دے سکتا ہے, تو آپ کو بھی دے سکتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو مانیں. وی ہیو ٹو اوبے دا پرومسز آف گاڈ. اور کبھی کبھی یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے خدا کے پرومسز کو ماننا. جب خدا نے مجھ سے بات کی, جب ہم کنٹکی میں تھے, روزہ رکھ رہے تھے, اور خدا نے کہا کہ نارتھ ایسٹ میں چلے جاؤ, تو میں ایکسپینس دیکھ رہا تھا کہ یہ جگہ بہت مہنگی ہے. لیکن جب ہم یہاں پر آئے, ہی سپلائڈ آل دا نیڈس اینڈ اسٹل ہی از سپلائنگ آل دا نیڈس. تو وہ آپ کی بھی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے, آپ کو بلیس کرنے کے لیے اس ملک میں لے کے آیا ہے. سو blessings are only received when you obey the promises of God. آج میں آپ کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں کہ آپ خدا کی بلیسنگ کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں. اگر آپ کسی دکھ میں, تکلیف میں, پریشانی میں, مشکل میں ہیں, کوئی بھی آپ کی سمسیا ہے, کوئی بھی آپ کا روگ ہے, کوئی بھی آپ کی تکلیف ہے, جو بھی ہے, خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, کیونکہ وہ برکت کا خدا وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ برکت پائیں اور اس کے وعدوں پر یہ جو ہے وہ یقین کریں, اس کے وعدوں کو مانیں. لیٹس پرے. خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے, تیرے ان لوگوں کو جو اس پروگرام کو ویو کر رہے ہیں. خداوند تیرے سپرد کرتے ہیں, تو اپنا ہاتھ بڑھا کر ہر ایک کو برکت دے اور انہیں توفیق دے کہ تیرے کلام کی باتوں کو مان سکیں, تیرے کلام کے حکموں کو مان سکیں. تیری باتیں جو کہ بہت اچھی ہیں, ان سے ہمیں سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, تسلی ملتی ہے. اس کلام سے تیرے لوگوں کو تسلی ملے, اور اس وقت ہر ایک جو بیمار ہے اس پر تیرا ہاتھ آ جائے اور تو ان کی بیماریوں کو دور کر. اگر کسی کو فائنینشیل پرابلم ہے تو ان فائنینشیل پرابلمس کو دور کر اور اپنے لوگوں کو مہیا کر. کسی کو جاب کی پرابلم ہے, خدا تو اسے جاب مہیا کر, یسوع کے نام میں, آمین. اور اب پیش ہے خوشی کی خبر. دس از اے پریزنٹیشن آف ورڈ آف گاڈ چرچ اینڈ پریئر سینٹر. اسی سینٹر سے آج ہمیں پاسٹر کرسٹوفر پیٹر کے بہت خوشی کے ساتھ فیتھ ان گاڈ کے وشے میں کچھ چند بات بتلائیں گے. فیتھ ان گاڈ یعنی کہ خدا پر وشواس. لیٹس ٹیک اے لک. خوشی کی خبر کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں. ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کو واچ کرتے ہیں, اس کے بارے میں فیڈ بیک دیتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. اور آج کے پروگرام کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے, زبور نمبر 37, Psalm 37, اور اس کی تیسری آیت, ورس 3. خداوند پر توکل کر اور نیکی کر, ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. Trust in the Lord and do good, so shall thou dwell in the land, and verily thou shall be fed. آج جو ہم نے کلام پڑھا ہے, اس میں ہم ایک ہیبرو ورڈ دیکھتے ہیں جہاں پر جس کا یہاں پر لکھا ہے خداوند پر توکل کر اور نیکی کر, ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. ملک کی وفاداری سے پرورش پا. ہیبرو ورڈ جو استعمال ہوا ہے ایمونو, اس کا مطلب ہے فیتھفلی, وفاداری. وفاداری کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے ایمونو, ہیبرو ورڈ, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں